اور اسی لیے میں چیلنج سے کہتا ہوں دنیا کے سارے شیعوں کو کہ جو اعتراض تم ابو بکر عمر عثمان پہ کرتے ہو وہ اعتراض براہ راست حضرت علی پہ ہوتے ہیں، اور جو اعتراض تم ام المومنین سیدہ عائشہ پہ کرتے ہو وہی اعتراض حضرت علی پہ ہوتا ہے، حضرت فاطمہ پہ ہوتا ہے اور خاندان نبوت پہ ہوتا ہے۔ تم نے ٹارگٹ ابو بکر عمر عثمان حضرت عائشہ حفصہ کو بنایا ہے، لیکن ظالموں اصل میں تم یہ پردہ کر کے تم پیغمبر کے پورے گھرانے کے دشمن ہو اور پیغمبر کے پورے نسب کے دشمن ہو، پیغمبر کے پورے دین اور مشن کے دشمن ہو، لیکن کہنا کچھ نہیں، پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ تھے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، قرن فی بُيُوتِكُنَّ ٹھہری رہو اپنے گھروں میں۔ کیا مطلب ٹھہری رہو؟ مسجد نہیں جانا۔ قرن فی بُيُوتِكُنَّ کیا معنی ہے؟ قرن فی بُيُوتِكُنَّ کا معنی ہے لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی۔ اس کو اچھی طرح سمجھو، روافض نے اس آیت کو اتنا اٹھایا حضرت ام المومنین کے خلاف کہ قرآن پاک کا حکم تھا کرنا فی بیوتکن۔ ام المومنین بصرہ کیوں گئی؟ کرنا کے خلاف عمل ہو گیا۔ اب میری بات سنو، ہمارا اس پہ ایک مناظرہ ہوا اور بہت زبردست مناظرہ ہوا۔ شیعہ کا وکیل تھا، وہ اپنے مناظر کو وکیل کہتی ہے، اور ہوا بھی اچانک، پہلے طے شے نہیں تھا۔ تو ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں، انہوں نے پروگرام بنایا، اس وکیل کو بلایا اور مجھے کسی اور کام کے لیے بلایا۔ تو وہاں جب ہم اکٹھے ہوئے تو مجھے ہنس کے کہتے ہیں کہ آج میں ان کو بار بار دعوت دے رہا تھا لیکن یہ آپ کا نام سن کے نہیں آ رہا تھا، آج یہ آ گیا، آج بات ہوگی۔ شروع ہو گئی گفتگو۔ اس نے، میں نے کہا کہ آپ ایک اعتراض کریں، ایک جو بڑا سوال ہے۔ اس نے کہا میں سائل ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک اعتراض کریں جو آپ کا مضبوط اعتراض ہے۔ اس نے یہ آیت پڑھی، اس نے کہا دیکھو کرنا فی بیوتکن، یہ قرآن کا حکم ہے، اور ام المومنین نے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ آپ بصرہ گئی، لڑائی کی، مولا علی کے مقابلے میں آئی۔ میں نے کہا اب یہ ایک سوال نہیں، سوال دو ہیں۔ ایک ہے کرنا فی بیوتکن، باہر جانا، اس کی مخالفت، اور دوسرا ہے مولا علی کا مقابلہ۔ دو سوال ہے، ایک نہیں۔ تو پہلی بات میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کرنا فی بیوتکن کا کیا معنی ہے؟ کہ گھر کمرے سے باہر نہیں نکلنا، نہ قضاء حاجت کے لیے، نہ مسجد میں، نہ جہاد میں، نہ حج میں، نہ عمرہ میں۔ اگر یہ معنی ہے تو پھر اس آیت کی مخالفت سیدہ نے نہیں کی، نبی پاک نے کی ہے معاذ اللہ، کیونکہ آپ اس آیت کے نزول کے بعد حج عمرے پہ بھی لے گئے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ازواج مطہرات مسجد میں بھی آئیں اور باہر بھی آئیں۔ تو کرنا فی بیوتکن کا اگر مطلب یہ ہے کہ کمرے میں بند رہنا ہے، گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نماز کے لیے آ سکتی ہے، نہ عید کے لیے آ سکتی ہے، نہ حج و عمرہ کے لیے جا سکتی ہے، اگر یہی معنی ہے تو پھر ام المومنین پہ اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض تو محمد مصطفیٰ پہ۔ تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں بات نہیں آتی تھی، بلکہ آپ نے منع، آپ نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ میں آنے سے نہ روکو، ان کو عیدگاہ میں آنے دو۔ پھر کوئی بندہ نہیں ثابت کر سکتا کہ آیت کے نزول کے بعد ازواج مطہرات مسجد نبوی میں نہ آئی ہوں، حج عمرہ پہ نہ گئی ہوں، جنگ میں آپ قرآن اندازی کرتے جنگ میں نہ گئی ہوں، تو جنگ گھر ہے۔ اب یہاں جب پہلی بات میں نے کی تو وکیل صاحب کا چہرہ اڑ گیا، جواب شواب نہیں تھا۔ میں نے کہا بچے طے کرنا فی بیوتکن کا معنی کیا ہے؟
تو کہتے آپ کریں. میں نے کہا اعتراض آپ کا ہے تو آپ کریں, اگر میں نے کرنا ہے تو کرنا فی وجوت کنہ کے آگے تفسیر موجود ہے. بلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, گھر میں ٹھہری رہو. اور تبرج بروج سے ہے, بروج بروج سے ہے. اور جیسے جاہلیت اولی میں عورتیں بن سور کر نکلتی تھی اس طرح کر کے باہر نہیں جانا. مسجد میں بھی جا سکتی ہو, حج پہ بھی جا سکتی ہو, عمرہ پہ بھی جا سکتی ہو, جہاد پہ بھی جا سکتی ہو, لیکن جاہلیت اولی کا تبرج اور بروز, برج نہیں, برج کس کو کہتے ہیں؟ برج کو بھی برج اس لیے کہتے ہیں کہ دور سے نظر آتی ہے. تو جاہلیت اولی میں عورتیں سر سے جاہلیت اولی کے آپ جاہلیت ثانیہ بھی دیکھ لو. جاہلیت ثانیہ میں جیسے عورتیں بازاروں میں پھرتی ہیں, یہ موجودہ جاہلیت ثانیہ ہے, وہ جاہلیت اولی تھی اسلام سے پہلے. تو وہاں عورتیں بن سور کے سرخیاں پاؤڈر اور جناب گانے شانے مانے اور بال اوپر لٹکا کے اور جہاں دوپٹوں کے بغیر بن سور کے وہ نکلتی تھی. تو فرمایا کرنا فی وجوت کنہ کا مطلب یہ ہے لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. اگر اس جملے کو اس کرنا کا مفسر نہیں بناتے پھر اعتراض ازواج مطہرات پہ نہیں, پھر اعتراض پیغمبر کریم پہ کہ انہوں نے سب سے پہلے اس آیت کی خلاف ورزی کی. اور جو نبی پہ اعتراض کرے قرآن کی خلاف ورزی کا وہ تو ہے ہی مرتد, اسے کیا حق بنتا ہے آگے بک بک کرنے کی, وہ تو نبی کا ہی منکر ہے. میں نے کہا یہ پہلی تو ہو گئی, اب ذرا دوسری بھی سب. ہم تو کہتے ہیں حضرت عائشہ مقابلے میں نہیں آئی تھی, نہ وہ تو صلح کرانے آئی تھی, اور صلح کا حکم قرآن میں ہے اصلحوا بینہما بالعدل ان طائفتان من اقتتلوا اصلحوا بینہما, ان کے درمیان صلح کرا. اور ام المومنین صلح کی غرض سے تشریف لے گئی تھی, اور یہ تواتر سے منقول ہے, یعنی جو ماخذ ہیں ان کے لحاظ سے تواتر ہے. جو ماخذ تاریخی ہے ان کے مخالف موافق دونوں کے ماخذ موجود ہیں کہ ام المومنین صلح کی غرض سے تشریف لے گئی تھی. تو اصلحوا کا حکم قرآن کا ہے, تو ام المومنین قرآنی حکم کے مطابق گئی تھی یا اس کے خلاف ورزی میں گئی تھی؟ پھر آپ ماں تھی, جب بیٹوں کی لڑائی ہو اور ماں کی دونوں قدر کرتے تھے, حضرت علی بھی اور حضرت معاویہ بھی. تو ام المومنین جب دونوں کی نظر میں ماں تھی تو ماں اگر بیٹوں کی صلح کے لیے جائے تو اس پر کون سا شرعی حکم جاری ہوگا؟ اور پھر اکیلی نہیں گئی, اپنے محرموں کے ساتھ گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر بھانجا ہے اور ساتھ جو دیگر آپ کے قریبی رشتہ دار اور محرم لوگ تھے ان کے ساتھ تشریف لے گئی. تو اس میں شرعی عذر اگر کوئی ہے تو وہ لاؤ. سنی شیعہ کتب میں سے کوئی حوالہ پیش کرو کہ ام المومنین کا وہاں جانا شرعی نقطہ لحاظ سے غلط ہے, لاؤ اس پہ. کہتے ہیں نہیں, مولا علی کی مخالفت کی. میں نے کہا مولا علی کی آپ سن لیں, مجھے آپ جواب دیں. مولا علی بیٹا ہے, ام المومنین ماں ہے. اگر تیری بات مانوں نا, یہ اعتراض ام المومنین پہ نہیں بنتا. مجھے آپ بتا, اللہ فرماتے ہیں لا تقل لہما اف, والدین کو اف نہیں کرنا. تو جو بیٹا ماں کے مقابلے میں تلوار اٹھا کے آئے, تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں ہے. لا تقل لہما اف ولا تنہرہما, اپنے ماں باپ کو اف نہیں کہنا. اور بیٹا ماں کے, ہم تو کہتے ہیں مقابلہ تھا ہی نہیں, تم کہتے ہو مقابلہ ہے. تو میں نے کہا بچوں دے جواب, یہاں پر بیٹا ماں کے مقابلے میں تلوار اٹھا کے آیا, لا تقل لہما اف کے حکم کا انکار کیا نہیں کیا؟
اب یہاں پھنس گیا، اور ایسا پھنسا آنکھیں پھر گئی، اور بھی لوگ پورا بازار میں تھے. تو میں نے کہا اب دے جواب. کہتا ہے نہیں، وہ ماں اور ہے، یہ ماں اور ہے، لا تقل لہما اف والی ماں اور ہے. اور میں نے کہا، میں نے پھر وہاں ایک دیسی سی گالی بھی نکالی، دیسی وہ جانی. میں نے کہا فلانی دے، تجھے تیری ماں چوڑی ماں تیری، اس کی اللہ نے یہ شان بنائی ہے کہ لا تقل لہما اف، اور تجھے تیری ماں پتہ چلی ہے، محلے والوں نے بتایا ہے کہ یہ تیری ماں ہے، اور تو نے اعتبار کیا. اور وہ ماں جو پورے ایمان والوں کی ماں ہے، اور جس کا ماں ہونا قرآن بتا رہا ہے، اگر تیری چوڑی ماں کا یہ شان ہے تو سارے مومنوں کی روحانی منصوص ماں کا یہ شان نہیں ہوگا، اس کا یہ حکم نہیں ہوگا. ایسا بھاگا کہ بالکل درمیان سے بھاگی، اٹھ کے بھاگی. کہتے ہیں میں پیشاب کر کے آتا ہوں. میں نے کہا نہیں آئے گا. ہاں اول تو آپ پیشاب بھی پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا. تو یہ ایسے بے غیرت لوگ ہیں. تو کرنا فی بیوتکم، نام کہتے ہیں رافضیوں بولو کس چیز پہ اعتراض ہے تمہارا. پہلے تو مانا کرنا فی بیوتکم کا، پھر اب ایک اعتراض پہ ٹکتے نہیں نا، کہ پہلے پڑھیں گے کرنا فی بیوتکم، تو پھر یہ اعتراض ام المومنین پہ نہیں، یہ اعتراض محمد رسول اللہ پہ. کہ آیت کہہ رہی تھی کہ گھر سے نہیں نکلنا، مسجد میں آپ کی زندگی میں، جہاد میں آپ کی زندگی میں، حج عمرہ پہ آپ کی زندگی میں آتی رہی. اور صرف حضرت عائشہ نہیں، باقی ازواج مطہرات بھی ہیں، حضرت صفیہ بھی ہے، اور بھی ہیں. اس حج میں بھی وہ تھی جس حج میں حضرت عائشہ تھی. تو اچھا، پھر صحابہ میں سے کسی نے یہ بات نہیں سمجھی، کسی کو یہ سمجھ نہیں ہے کرنا فی بیوتکم کا کیا معنی ہے، اس رافضی نے سمجھی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے، ہم کہتے ہیں حضرت عائشہ لڑائی کے لیے نہیں گئی. کس کے لیے گئی؟ اگر تم کہتے ہو نا لڑائی کے لیے گئی، تو پھر بھی آؤ بچوں، اگر ماں مارے بھی صحیح نا تو بیٹا اف بھی نہیں کر سکتا. تو ماں کے ساتھ بیٹا ماں کی لڑائی ہو تو قصور کس کا سمجھا جائے گا؟ بیٹے کا یا ماں کا؟ وہ ماں ہے، یہ بیٹا ہے. تو اعتراض عائشہ پہ نہیں ہوگا، اعتراض علی پہ ہوگا. اور اسی لیے میں چیلنج سے کہتا ہوں دنیا کے سارے شیعوں کو کہ جو اعتراض تم ابو بکر عمر عثمان پہ کرتے ہو، وہ اعتراض براہ راست حضرت علی پہ ہوتے ہیں. اور جو اعتراض تم ام المومنین سیدہ عائشہ پہ کرتے ہو، وہی اعتراض حضرت علی پہ ہوتا ہے، حضرت فاطمہ پہ ہوتا ہے، اور خاندان نبوت پہ ہوتا ہے. تم نے ٹارگٹ ابو بکر عمر عثمان حضرت عائشہ حفصہ کو بنایا ہے، لیکن ظالموں اصل میں تم یہ پردہ کر کے تم پیغمبر کے پورے گھرانے کے دشمن ہو، اور پیغمبر کے پورے نسب کے دشمن ہو، پیغمبر کے پورے دین اور مشن کے دشمن ہو. لیکن کہنا کچھ نہیں، پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ تھے. کرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. بعد نے کہا اولا ثانیہ کے مقابلہ میں نہیں، قبل الاسلام ہے. لیکن کرینے کے آج یہی ہے کہ ایک جاہلیت اولا ہے اور ایک جاہلیت اخرى ثانیہ ہے، اور وہ ہمارے زمانے کی جاہلیت ہے. یہ تبرج یہ بھی اسی طرح ہے. اور کرنا کا حکم بظاہر ازواج کو ہے، مراد تمام اہل ایمان عورتیں ہیں. سمجھو 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 سمجھو، تمام عورتیں. حضرت فاطمہ کو بھی حکم ہے. بات کہوں، حضرت فاطمہ کو بھی حکم ہے. جمل تمہیں یاد آتی ہے اور تم خود بکواس کرتے ہو کہ حضرت فاطمہ دربار خلافت میں گئی تھی، تو وہاں کرنا فی بیوتکن کہاں گیا؟ ہاں، شیعہ ذاکر نے بیان کرتے ہیں 6 گھنٹے کھڑی رہی، خطبہ دیا، بازار میں گئی، فلاں کیا فلاں.
اس کو کہو ابن القلب، یہ ذرا بتانا کہ کرنا فی بیوت کنہ کا مخاطب حضرت فاطمہ بھی ہیں یا نہیں؟ یہ تو کرنا فی بیوت کنہ تمام مومنوں کی مائیں بھی اور تمام اہل ایمان عورتیں سب کو یہ حکم شامل ہے۔ خطاب جیسے نبی کو ہوتا ہے، مراد امت بھی ہے، بار بار آپ نے پڑھا، بات ازواج مطہرات کی ہے اور امت کی تمام باحیا عورتیں اس کا فرد ہے۔ کرنا فی بیوت کنہ، جنگ جمل والا واقعہ تو یاد ہے، اور جو تم نے اتنا جھوٹ بنایا ہوا ہے بہت بڑا کہ حضرت فاطمہ بازار میں آئے، دربار خلافت میں 4 گھنٹے تقریر کی، فلاں کیا فلاں، تو اس کو کہو او ابناء الکلاب کلاب، او ابناء الکلاب، بتاؤ ذرا کہ یہ کرنا فی بیوت کنہ کے خلاف کیوں نہیں؟ پھر اگر خلیفہ برحق نہیں تو مطالبہ اصول کافی میں لکھا ہے، خلیفہ نا حق ہو، امام نا حق ہو، اس سے حق مانگنا بھی حرام ہے۔ تو حضرت فاطمہ حضرت صدیق سے جو مطالبہ کر رہی ہیں تو تب کر رہی ہیں کہ ابو بکر کو خلیفہ برحق مانا ہے، اگر برحق نہیں مانا تو پھر تم ادھر کہتے ہو سیدہ معصومہ ہے، ادھر کہتے ہو کہ نہ حق خلیفہ سے حق مانگنا حرام ہے، تو کہ حضرت فاطمہ حرام طلب کر رہی تھی معاذ اللہ ہے؟ بالکل یہ ایسا ٹبر ہے رافضیوں کا جن کا نہ مڈ دیتے نہ پان دے، نہ ابا لیتے نہ ان کی جو ادوار ہیں ان کے افواہ سے افضل ہے۔ تمہیں سمجھ کوئی نہیں ہے؟ دبر الرافضی افضل من فمی،